ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنے وسیلے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے حوالے سے بھی نبی کے اپنے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز وہ بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے، اگر آپ پڑھیں گے حدیث دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ، تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. کم از کم 25 آیتیں پڑھ سکتے. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو دو باتیں کہی، سوال پوچھا اینکر نے کہ صاحب کیا یہ کہا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں رسول کے صدقے میں دے دے، ان کے واسطے سے دے دے، جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، بالکل جائز نہیں. بنا سوچے سمجھے طوطے کی طرح بول دیا، بالکل جائز نہیں ہے. کم از کم قرآن میں 25 آیتیں جس میں وسیلہ مانگنے سے روک دیا گیا. اور پھر دوسری کلپ میں انہوں نے کہا، دوسری ویڈیو کلپ تھی، اس میں کہتے ہیں کہ شفا وسیلہ یہ جائز نہیں ہے. اس بیچارے کو یہی نہیں معلوم کہ شفا الگ ہے، وسیلہ الگ ہے. شفا جس کو شفاعت کہتے ہیں، شفاعت الگ ہے، وسیلہ الگ ہے، دونوں کو ایک ہی کر دیا. ارے بھائی، بہن الگ ہے، امی الگ ہے، بہن اور ماں ایک نہیں ہو سکتی. ایک کر دیا سب کو، اور ایک کر کے کہا کہ آج کی تاریخ میں نہیں مانگ سکتے رسول اللہ سے، قیامت کے دن جب اجازت ملیں گی وہاں. ارے جناب، قیامت میں وسیلے کی نہیں، شفاعت کی اجازت ملیں گی. دنیا میں وسیلہ مانگنا ہے، قیامت میں شفاعت کا اس نے ملے گا، شفاعت فرمائیں گے سرکار. ایک کر دیا. اور کے بعد دعویٰ ان کا یہ تھا کہ 25 آیتیں قرآن میں جس میں وسیلہ مانگنے سے منع کیا. پھر وہی بات انہوں نے ایک دوسری انگلش اسپیچ میں بھی کہی، وہ بھی سن لیجیے. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. 25 جگہ ہے، 25 places، 25 جگہ ہے that وسیلہ شفا is حرام. یعنی شفاعت طلب کرنا، وسیلہ طلب کرنا دونوں حرام ہیں. اور قرآن میں کتنی آیتیں ڈاکٹر ذاکر صاحب کے مطابق؟ ہاں، آج تقریباً 6 سال کا عرصہ ہونے آ چکا ہے. 5 سال تو بالکل ڈیفینیٹلی ہو چکے ہیں. 6 سال کا عرصہ ہونے کو آیا. حافظ احسان قادری صاحب شری لنکا والے، شری لنکا میں پکڑ کے پوچھا کہاں ہے 25 آیتیں، ایک ہی سناؤ. کہا بھائی وہ تو توتا ہوں، رٹ کر آیا ہوں، ابھی رٹ کے نہیں آیا ہوں، رٹ کر آؤں گا پھر سناؤں گا. اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، کب سے ایسے سناؤں گے؟ ای میل کا آپ وہ ایڈریس دے دیجئے، ای میل پر میں جواب بھیج دوں گا. 5 سال ہو گئے، نہ ای میل آیا، نہ جواب آیا، کچھ نہیں آیا. ہم نے بھی بامبے آ کے بار بار پوچھا بھئی 25 نہیں، ایک ہی سنا دو، ایک ہی سنا دو، ایک ہی سنا دو. ہو تو آئے، یعنی قرآن کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے. اور قوم کی بددماغی دیکھو ان کو، یہ کھلے طور پر دیکھ رہے کہ ہمارا اسلامی اسکالر جس گدھے کو ہم نے کوٹ اور ٹائی پہنا کر پیش کیا ہے، اس کے گدھے پن کا یہ حال ہے کہ جس بات کا دعویٰ کیا اس کا ثبوت نہیں دے سکا، مگر تب بھی کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے اسلامی اسکالر. اسلامی اسکالر نہیں ہے بھائی، بہت بڑے جھوٹے ہیں. اور اپنے باطل عقیدے کو پبلک میں منوانے کے لیے قرآن کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں. اور اگر ذاکر نائک یہ تو چلو فرار ہو گئے، انڈیا آنے کا بھی اب سوال پیدا نہیں ہوتا. اب یہ ایسے بھاگے جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہوئے ہیں. تو ان کی جماعت کے جو ٹھیکیدار ہیں، ذمہ دار، بچے، ننھے منھے بچوں کی بات نہیں کرتے ہم، جن کے ماں باپ کی آئیڈینٹی نہیں اور چھوڑ دیے گئے ہیں، ان بچوں کی بات نہیں کر رہا میں. ان کی جماعت کا کوئی ذمہ دار اگر وہ ذمہ لے کہ بھائی چلو ذاکر صاحب جواب نہیں دے سکتے، میں قرآن کی 25 آیتیں دکھانے کے لیے تیار ہوں، تو ہم اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے 25 نہیں، 25 چھوڑیے، صرف ایک آیت دکھاؤ جس میں وسیلہ لینا حرام کہا گیا ہو. ایک آیت قرآن میں، کوئی ایک آیت ایسی نہیں. بھائی میری حیثیت تو بہت کم ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں، لیکن ہمارے حافظ احسان صاحب اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا. انہوں نے 70 لاکھ کی آڈیو 4 کوئی کار ہوتی ہے، ہاں
کون سی؟ RDA4 70 لاکھ کی گاڑی کا چیلنج ہے. ان کا چیلنج نیٹ پہ موجود ہے کہ ایک آیت دکھاؤ وسیلے پر اور 70 لاکھ کی گاڑی انعام میں لے جاؤ. مگر 5 سال ہوگا مجھے لگتا ہے وہ گاڑی رکھے رکھے کھٹارا ہو جائیں گی, لیکن کوئی آئے گا نہیں لینے, کیونکہ آیت ہو تو لائے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اپنے باطل مذہب کو پھیلانے کے لیے کتنے جھوٹ کے سہارے لیتے ہیں لوگ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ